امریکہ کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شٹ اپ کال اشتعال انگیز بیان بازی بند کر کے علاقائی امن و امان استحکام برقرار رکھنے کا کہہ دیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق بھارت کو واضح طور پر کہا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے۔ دوسری جانب گودی میڈیا نے ہزیمت چھپانے کے لیے امریکی صدر کی کردار کشی کرنا شروع کر دی۔ مودی کے حمایتی ارنب گوسوامی جیسے بھارتی اینکرز نے امریکی صدر کو دہشت گردوں کا سرپرست اور جھوٹا تک قرار دے دیا۔ India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan, 240 million people, to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible, this was never possible, and this will not be possible, inshallah. Pakistan, Azerbaijan and Turkey, we are now eagerly looking forward to take our trilateral partnership to new heights. پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افریقی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ترکی، آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ آذربائیجان کی یوم آزادی تقریب میں بھی شرکت، بولے پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرائے، مارکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے دوران ترکی اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان مکمل، تاجکستان چلے گئے۔ تاجک صدر سے کچھ دیر تک ملاقات شیڈول۔ پاکستان کو بھارت سے تنازعات کے خاتمے کے لیے امریکی کردار جاری رہنے کی توقع۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں بھارتی جارحانہ بیانات کے تسلسل کے سبب پاک بھارت جنگ بندی کمزور ہے۔ پاکستان کو توقع ہے امریکی حکومت ان تصفیہ طلب معاملات میں پیش رفت کے حوالے سے توجہ اور کردار جاری رکھے گی۔ کشمیر بارے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کی راہ میں بھارت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستانی بیانیہ اجاگر کرنے کا مشن، سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارلیمانی وفد کل امریکہ روانہ ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد 2 جون تک نیو یارک میں موجود ہوگا۔ پاکستانی وفد 3 جون کو واشنگٹن میں ملاقاتیں کرے گا۔ وفد عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گا۔ بھارتی جارحیت، مسئلہ کشمیر اور اقتصادی ترقی ایجنڈے میں شامل۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی رافیل کی تباہی پر فرانس بھی شرمندہ۔ فرانسیسی فوج کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان کرنل گیوما کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران رافیل مار گرانے کی خبروں پر بھارت سے رابطے میں ہیں۔ معاملہ فرانس کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر واقعی رافیل تباہ ہوئے ہیں تو یہ 2 دہائیوں کی آپریشنل سروس کا پہلا واقعہ ہوگا۔ فرانس اس فضائی جھڑپ سے زیادہ سیکھنے کا خواہش مند ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ چودھری زکا اشرف، ممتاز علی چانگ، مخدوم شہاب الدین اور رکن قومی اسمبلی مخدوم طاہر نے صدر کو درپیش مسائل اور دیگر امور سے آگاہ کیا۔ صدر زرداری کے جمہوری اقدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف، کہا جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے ہم آہنگی اور سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان میں متبادل ذرائع توانائی کا انقلاب آ چکا، کوشش ہے پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی کی جائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب، کہا حکومت نے گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا۔ پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ 2-3 سال سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی، کوشش کر رہے ہیں ترسیلی نقصانات کا بوجھ صارفین پر نہ پڑے۔
پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کے لیے تیار، پہلا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر دیا۔ پاکستان 2000 میگا واٹ بجلی کرپٹو اور AI کو دے گا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب کا لاس ویگس میں خطاب، کہا پاکستان میں 4 کروڑ کرپٹو والیٹس ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے لیے نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان اب ماضی کا قیدی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا مرکز ہے۔ ہم یہاں خواب نہیں حقیقت بنا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو امن اور کرپٹو اپنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت، جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی۔ جج کی مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ مستقل تقرری صرف جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے، موجودہ ججز ٹرانسفر کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے۔ آرٹیکل 175 کے تحت نئی تقرری ہو سکتی ہے۔ نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ الگ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، عدالت کے سامنے آئینی اور قانونی نقطے کی تشریح کا معاملہ ہے۔ تبادلہ کے معاملے 3 چیف جسٹسز، ہر چیز ایگزیکٹو کے ساتھ ہوگی۔ برطانیہ کے قانونی ماہرین کا اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ سابق سپریم کورٹ ججز سمیت وکلاء اور قانونی ماہرین نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل سے تجارتی معاہدے معطل اور اسرائیلی وزراء پر سفری پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی حکومت پر زور دیا کہ غزہ میں قتل عام روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ایکس کے مالک ایلون مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایلون مسک کے ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایلون مسک نے صدر ٹرمپ کو بتائے بغیر مشیر کا عہدہ چھوڑا۔ گلگت بلتستان کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا وزیر تعلیم سمیت ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے دفاتر کا گھیراؤ۔ خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد بھی موجود۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ معطل، اساتذہ کا پروموشن کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن کے دوران شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لاہور میں مبینہ مقابلوں میں 4 ڈاکو پار، چونگ میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 ڈاکوؤں کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ملزموں نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی، 3 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب کاہنہ میں اشتہار کی گرفتاری کی چھاپہ مارا گیا تو ملزموں نے فائرنگ کر دی۔ ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں پولیس پارٹی پر فائرنگ، 2 ڈکیت اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ دونوں ڈاکو ASI کو شہید اور کانسٹیبل کو زخمی کرنے میں ملوث تھے۔ پولیس ٹیم گرفتار ڈاکوؤں کو ریکوری کے لیے لے کر گئی تو ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ دونوں ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے دونوں دم توڑ گئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس موڑ پر تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو کر بنگلے کی دیوار سے جا ٹکرایا، ڈرائیور اور کلینر زخمی۔ ڈمپر تعمیراتی ملبہ لے کر پنجاب کالونی کی جانب سے جا رہا تھا۔ ڈرائیور کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے سے پیش آیا، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔